میرے محترم دوستو، تمام طاغوتی قوتیں، استحصالی قوتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے متحد ہو چکی ہیں۔ کاش کہ آج امت مسلمہ متحد ہوتی۔ اسلام کے دشمنوں نے سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ پھوٹ کی وجہ سے ہم تباہی کے کنارے پہنچ گئے۔ اے پھوٹ، تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس کو مٹا کے چھوڑا۔ اگر آج ملت اسلامیہ متحد ہوتی تو افغانستان کا یہ حشر نہ ہوتا۔ اگر آج ملت اسلامیہ متحد ہوتی تو عراق کا وہ حشر نہ ہوتا۔ اگر آپ امت مسلمہ متحد ہوتی تو فلسطین کا وہ حشر نہ ہوتا۔ اگر آج ملت اسلامیہ متحد ہوتی تو یمن کا، لیبیا کا، لبنان کا، یمن کا، کوسوو کا، کشمیر کا، چچینیا اور بوسنیا کا وہ حشر نہ ہوتا۔ دنیا بھر کے کفار مسلمانوں کو مارنے کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت طلبہ اسلام پاکستان کے مرکزی کنوینر صبغت لالا کو صاحب سٹیج پر پہنچ گیا ہے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ زور سے جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت طلبہ اسلام! جمعیت طلبہ اسلام! میں گزارش کر رہا تھا کہ پوری دنیا کے کفار مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے۔ حقائق کی بنیادوں پر باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے۔ کفار کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ یہ کل مسلمان پوری دنیا پر قبضہ کریں گے، اور یہ ہوگا انشاءاللہ۔ سارے کہیں انشاءاللہ، ذرا دل کی محبت سے۔ اور اسلام کی دشمنی میں امریکہ اور برطانیہ سب سے آگے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ کافر یا امریکہ میں مسلمان ہو رہے ہیں یا برطانیہ میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس لیے وہ باؤ کتوں کی طرح مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جادوگروں نے فرعون کو بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری ستیہ ناش کرے گا۔ فرعون نے لاکھوں بچوں کو قتل کرا دیا، لیکن موسیٰ پھر بھی آئے، اور حضرت موسیٰ نے فرعون کے غرور کو مٹی میں ملایا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، امریکہ اور برطانیہ والے اور ان کے حواری جتنے مسلمانوں کو مار سکتے ہیں مار دیں، لیکن وہ وقت قریب آنے والا ہے جب ان قوتوں کا کھڑا تختہ ہوگا اور پوری دھرتی پر اسلام زندہ باد کا نعرہ لگے گا۔ لادلیت کا قبرستان، بلوچستان، لادلیت کا قبرستان، لادلیت کا قبرستان۔ ہم سینے پہ گولی کھائیں گے، اسلامی انقلاب لائیں گے۔ ہم سینے پہ گولی کھائیں گے، ہم سینے پہ گولی کھائیں گے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اسلام آباد میں دھرنے عمران خان کو بلایا گیا اور طاہر القادری کو بلایا گیا۔
اور طاہر القادری جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے. بظاہر ان کے نعرے خوشنما ہیں لیکن بس سے پردہ حقیقتیں کچھ اور ہیں. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. توجہ چاہتا ہوں، پہلی مرتبہ چائنا کے ساتھ قریبی روابط رکھے گئے اور اربوں خربوں کی مالیت کے منصوبے معاہدات کی شکل میں یہاں گئے ہونے تھے. امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. چین کے صدر کا دورہ پاکستان ترتیب دیا گیا تھا. امریکہ کی مرضی تھی کہ پاکستان کے لوگ ہمارے پاؤں کے تلوے چاٹتے رہے. انہوں نے اپنے دونوں فرما بردار بیٹوں کو کہا کہ اسلام آباد میں دھرنا لگاؤ، سیاسی بحران پیدا کرو تاکہ چین کا صدر پاکستان کا دورہ نہ کر سکے. اور اس میں امریکی کامیاب ہو گئے اور چینی صدر پاکستان تشریف نہ لا سکے. وہ انڈیا چلے گئے. وہ اربوں خربوں کے معاہدات جو پاکستان کے ساتھ ہونے تھے وہ انڈیا کے ساتھ ہو گئے. میں سمجھتا ہوں امریکہ کی فرما برداری کے حوالے سے عمران خان کو اور طاہر القادری کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے. شاید ایسی نوکری امریکہ کی کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ پرویز مشرف کو تختہ تار پہ لٹکایا ہے، لیکن پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ پرویز مشرف آئین کا قاتل ہے، پرویز مشرف لال مسجد کا قاتل ہے، پرویز مشرف جامعہ حفصہ کی معصوم بچیوں کا قاتل ہے، پرویز مشرف نے پیسے لے کے ہماری بیٹی عافیہ صدیقی کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا تھا. پوری قوم کہتی ہے کہ پرویز مشرف کو تختہ تار پہ لٹکایا جائے، اسے نشان عبرت بنایا جائے، لیکن کچھ قوتیں نہیں چاہتی. یہ ان کے گماشتے ہیں. میں عمران سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگ ہمیں منع کر رہے ہیں ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. وہ جو بازاری زبان استعمال کر رہا ہے، اگر ہمارے اکابر اجازت دیں ہم اپنے کارکنوں کو اسلام آباد کی طرف جانے کی کال دیں. میں حلفاً کہتا ہوں اسلام آباد کی سڑکیں ان مجاہدین کے لیے ناکافی ثابت ہو جائیں گی. عمران کو کہنا چاہتا ہوں بکواس بند کرو. عمران کو کہنا چاہتا ہوں بکواس بند کرو ورنہ یہ مجاہد تیری زبان کتی سے کھینچ لیں گے انشاءاللہ. زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، مدنی کی جمعیت، سندھی کی جمعیت، امروٹی کی جمعیت، نانوتوی کی جمعیت، درخواستی کی جمعیت. یہ تیری جمعیت، یہ تیری جمعیت، یہ میری جمعیت، یہ پیاری جمعیت، ماؤں کی جمعیت، بہنوں کی جمعیت، شاگردوں کی جمعیت، کسانوں کی جمعیت، کوئٹہ میں جمعیت، کوئٹہ میں جمعیت، مولانا کی جمعیت، مولانا کی جمعیت، ڈاکٹر خالد محمود کی صورت میں جمعیت. میرے محترم دوستو، مقتدر قوتیں کہتی ہیں کہ عمران کے خلاف اور قادری کے خلاف ربڑ کی گولی بھی نہ چلاؤ. مقتدر قوتیں کہتی ہیں آنسو گیس کی شیلنگ بھی نہ کرو، لاٹھی چارج بھی نہ کرو، ان کے کارکنوں کو گرفتار بھی نہ کرو، ان پر ایف آئی آر بھی لاج نہ کرو، مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرو، ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کرو. تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ظالموں، کل تم نے لال مسجد کی معصوم بیٹیوں پر بمباری کیوں کی؟ تم نے ہماری معصوم بچیوں کے سینوں پر گولیوں کے وار کیوں کیے؟
تم نے سوات کا آپریشن کیوں کیا؟ اب قبائل میں کیا کر رہے ہو؟ ڈائیلاگ تم کیوں نہیں کرتے؟ صاف ظاہر ہے کہ ان قوتوں کے پیچھے یہودی لابی ہے۔ قادری کیا کہہ رہا تھا؟ کفن لہرا رہا تھا، میں کفن ساتھ لایا ہوں، میں کفن ساتھ لایا ہوں، میں غسل کر کے آیا ہوں، شہادت کے لیے تیار ہو کے آیا ہوں۔ اب جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس پر قبضہ کریں گے، اور اگر میں شہید ہو جاؤں مجھے لاہور نہ لے جانا، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے میری قبر بنانا۔ جب وہ نکلے، ان کے مرید بھی نکلے، مریدنیاں بھی نکلی، پولیس والوں سے غلطی ہو گئی، آنسو گیس کے چند گولے پھینکے، حضرت صاحب جو بھاگے 3 دن کنٹینر سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ صدقے جاؤں تیری جرأت پر، تیری ہمت پر، تیری بہادری پر، کہتے شیخ الاسلام ہے۔ اس کو اتنا پتا نہیں کہ شہید کو کفن نہیں دیا جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید جو اللہ کے نام پر جان قربان کرتا ہے اس کو اسی کپڑوں میں دفن کرو جس نے اس نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب شہداء اٹھیں گے تو ان کے جسموں سے، ان کے کپڑوں سے تازہ خون رسے گا، لونہ لون دمن وریحہ ریح مسکن۔ ہمارے آقا نے فرمایا اس خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا، لیکن شہداء کے خون میں جو خوشبو ہوگی وہ مشک اور عنبر سے زیادہ ہوگی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے اس عظیم اجتماع میں کہ ہم ان بنارسی ٹھگوں کا پیچھا کریں گے۔ میں انشاءاللہ کا لفظ سننا چاہتا ہوں، سارے مل کے بولیں، ہماری شرافت کو بزدلی سے تعبیر نہ کیا جائے۔ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں طاقت فرجاد نہیں۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر! امریکہ پہ لعنت! امریکہ پہ! امریکہ پہ! جو امریکہ کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے، جو یہودیوں کا یار ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، اپنے رب ذوالجلال سے وعدہ کرتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں اسلام زندہ باد کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ امریکہ کی کوشش ہے جن کو آپس میں لڑایا جائے، اہالیان وطن کا ستیاناش کیا جائے، کبھی شیعہ سنی بنیادوں پر، کبھی دیوبندی بریلوی بنیادوں پر۔ انشاءاللہ ہم ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے اور اس دھرتی کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں گے۔ جو کچھ آج کوئٹہ میں حادثہ ہوا ہے، میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ ان قوتوں کو پہچانو جو ملک میں خون خرابے کی ذمہ دار ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ امن و امان کی بات کی ہے، اور انشاءاللہ ہم نبوی پرچم کے سائے تلے اس دھرتی پر امن و امان کا نظام قائم کر کے رہیں گے۔ میں انشاءاللہ کے الفاظ سننا چاہتا ہوں، انشاءاللہ مجاہدین کی طرح بولیں، سارے مل کے بولیں، ہم حق و صداقت کا پرچم گھر گھر لہرا کے دم لیں گے۔ سب بولیں انشاءاللہ، ہم حق و صداقت کا پرچم گھر گھر لہرا کے دم لیں گے۔ باطل کے عزائم کو واللہ مٹی میں ملا کر دم لیں گے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مجاہدین کی طرح کہیں انشاءاللہ۔ یہ امریکی دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، ایمان و عمل کی قوت سے ہم ان کو بھگا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے،
جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے. سارے کہیں انشاءاللہ. اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے. اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے. اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے. طالب ہے یقین کامل اپنا, طالب ہے یقین کامل اپنا, طوفان ہمیں کیا روکیں گے. ہم راہ حق کے رہرو ہیں, منزل پہ پہنچ کر دم لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.